تبرہ فتنے کا نام نہیں ہے، تبرہ فساد کا نام نہیں ہے، تبرہ انتشار کا نام نہیں ہے، تفرقہ انگیزی کا نام نہیں ہے، آگ لگانے کا نام تبرہ نہیں ہے۔ خطبہ فدقیہ میں مجھے بتائیں کوئی ایک جگہ پر، کسی ایک جگہ پر سب کچھ ختم ہو۔ یہ حضرت سیدہ کے تبرے کا انداز ہے۔ آج ہر زندہ ضمیر حضرت سیدہ کی اس حکمت عملی کو دیکھ کے شیعہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اور یہ جیسے میں نے عرض کیا تھا، تبرہ کی قسمیں ہیں۔ تبرہ کا جو روحانی پہلو ہے وہ اسی دعا اور زیارت کے ذریعے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت سے دوری کی عدالت الہیہ میں اپیل اور درخواست کرتے ہیں۔ اپنا مقدمہ لے کر جانے کا نام ہے۔ دشمنان خدا کے مقابلے میں عدالت الہیہ میں اپنا مقدمہ دائر کرنے کی کوشش کا نام لعنت ہے، تبرہ ہے، گالی نہیں۔ حضرت سیدہ نے کس طرح دلیل اور حکمت کے ساتھ اپنے مخالفین کے سامنے خطبہ فدقیہ، دلیل کا نام ہے، دلیل سے اپنے آپ کو حق پر ہونے کو ثابت کیا حضرت سیدہ نے۔ خطبہ فدقیہ میں مجھے بتائیں کوئی ایک جگہ پر، کسی ایک جگہ پر سب کچھ ختم ہو؟ نہیں، دلیل ہے، استدلال ہے قرآن سے، روایت سے۔ یہ حضرت سیدہ کے تبرے کا انداز ہے۔ اپنے احتجاجی خطبہ، احتجاجی وصیت نامہ، احتجاجی گریہ، یہ تین بڑی حضرت سیدہ کی تبرہ کی روشیں ہیں، آج تک زندہ ہیں۔ آج ہر زندہ ضمیر حضرت سیدہ کی اس حکمت عملی کو دیکھ کے شیعہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آپ بتائیں، جب لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی تھی، اس ایک بیٹی نے اپنی امت سے کون سا ایسا صدمہ لیا کہ جس کی بنیاد پر حضرت سیدہ کہہ رہی ہے کہ میرے جنازے میں وہ لوگ نہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے تکلیفیں دی ہیں۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سوالیہ نشان چھوڑا ہے نا۔ ہر زندہ ضمیر اور شریف انسان کو مجبور کیا نا سوچنے پر، زہرا حق پر تھی۔ تو کیا انداز ہے حضرت سیدہ کا؟ تبرہ کا کیا انداز ہے؟ حکمت ہے یا نہیں ہے؟ تدبیر ہے یا نہیں ہے؟ مد مقابل محاذ پر موجود لوگوں کو مکتب اہل بیت کی طرف شعوری دعوت اور بصیرت کے ساتھ دعوت دینے کا عمل ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ اسے کہتے ہیں تبرہ۔ تبرہ فتنے کا نام نہیں ہے، تبرہ فساد کا نام نہیں ہے، تبرہ انتشار کا نام نہیں ہے، تفرقہ انگیزی کا نام نہیں ہے، آگ لگانے کا نام تبرہ نہیں ہے۔ تبرہ حکمت کا نام ہے، شعور کا نام ہے، بصیرت کا نام ہے، ایک واجب عمل کا نام ہے، اتحاد و وحدت کے حصول کا نام ہے تبرہ۔